الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد لائق صدر احترام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث غلام جیلانی اشرفی صاحب دامن برکاتہم العالیہ، محترم و مکرم مفتی اہل سنت فقیہ العصر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی صاحب، اور ہمارے دیگر فاضل علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، مجھے جو عنوان آج دیا گیا ہے 25ویں دلائل الخیرات شریف کی اس مجلس سے، وہ ہے دلائل الخیرات شریف اور طہارت قلب، یعنی طہارت قلب کے ساتھ اس کا تعلق. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا عنوان ہے جو ہمارے پورے دین کا ہی موضوع ہے، بلکہ اللہ نے جتنے بھی ادیان نازل فرمائے، جتنی شریعتیں اتاری اور جتنے پیغمبر آئے اور جتنی وحی اتری، ان سب میں مرکزی طور پہ انسان کی جس چیز کو مخاطب کیا گیا اور جس چیز کو اللہ کی وحی نے فوکس کیا اور جو سب سے بڑا مقصود اور مدعا رہا وحی الہی کا، وہ یہی تھا دل. اللہ نے آسمانوں سے ہدایت ہمارے دلوں کے لیے نازل فرمائی. تو دل جو ہے وہ انسان کا سب سے اہم حصہ ہے. انسان کا وجود دل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اب دل کی طہارت یہ زندگی کا مقصد ہے، دل کا پاک ہونا، دل کا صاف ہونا. لیکن یہ بات ظاہری طور پہ سمجھ میں نہیں آتی کہ دل کی پاکی کیا ہے. جیسے آج یہ عنوان ہے دل کی طہارت، اسی طرح کبھی ہم کہتے ہیں کہ دل کی نورانیت. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کبھی ہم کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ آئینہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ دل معرفت الہی کا مرکز ہے. تو یہ دل کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے یہاں موجود ہیں. اچھا، اور دوسری سائیڈ پر، منفی سائیڈ پر بھی دل سے متعلق ایسے عنوانات ہیں کہ وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے ظاہری طور پہ، یعنی سائنسی انداز میں اور آج کل کے علوم و فنون کی اصطلاحات میں سمجھے تو ہم بالکل قاصر ہیں. مطلب یہ کہ منفی پہلو یہ کہ دل میں جیسے کساوت پیدا ہو جاتی، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، دل بند ہو جاتے ہیں. ہم تو صرف آج یہ سمجھتے ہیں کہ دل بند ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے، دل چلتا رہے تو آدمی زندہ رہتا ہے. مگر یہ کیسا معاملہ ہے کہ دل بند ہو جاتا ہے اور پھر آدمی زندہ ہے؟ بے شمار لوگوں کے دل بند ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے دل بند ہیں مگر زندہ ہے. ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے مگر ان کا کوئی خاص اثر اس کا نظر نہیں آتا ان کی فزیکل لائف میں، بایولوجیکل لائف میں. اسی طرح ہم کہتے ہیں دلوں میں روشنی ہے، بعض دل روشن ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی ایز یوزول لائف گزر رہی ہوتی ہے.
دل جاری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جس کا دل جاری نہیں ہے تو وہ کیسے زندہ ہے؟ اور جس کا دل جاری ہے اس کے اندر کیا چیز ہے جو دل کو جاری ہم کہہ رہے ہیں؟ الغرض آپ کو بہت چیزیں ملیں گی، اور یہ باتیں کوئی ادھر ادھر سے نہیں، کس سے کہانیوں کی طرف سے آئی ہوئی یا کسی صوفیانہ روایت سے ہمیں ملی. یہ باتیں آپ کو قرآن مجید میں نظر آئیں گی، آپ کو احادیث طیبہ میں نظر آئیں گی. دلوں کا ذاکر ہونا، دلوں کا زندہ ہونا، دلوں کا روشن ہونا، آپ یہ پورے دین کے اندر دیکھیں گے. اسی طرح دلوں کا بند ہو جانا، مردہ ہو جانا، بیمار ہو جانا، یہ بھی دیکھیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے وفی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب جن لوگوں کی بات ہوئی ہے وہ منافق تھے، اور ان کی بیماری کوئی سچ نہیں تھی کہ ان کو دل کے کوئی عارضے لاحق تھے، کوئی اٹیک ہوتے تھے یا اختلاج قلب ہوتا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن قرآن فرما رہا ہے وفی قلوبہم مرض. اسی طرح اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں، اور اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. یہ سختی جن لوگوں کے اندر تھی وہ عام انسانوں کی طرح تھے، دوسرے لوگوں کی طرح. اور کیسے ان کے دل پتھر ہوئے تو اس میں خون کی روانی کیسے رہی، اور ان کے دل دھڑکتے کیسے تھے اگر پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی طرح کئی فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. یہ مہر کس قسم کی ہے؟ جب ان کے دلوں کو، اگر ان کے دلوں کو چیر کر پھاڑ کر دیکھا جائے، ان کے سینوں میں رکھے ہوئے دلوں کا مشاہدہ کیا جائے تو کوئی ایسی مہر، کوئی نشانی، کوئی علامت نظر نہیں آئے گی. غرض دل کے بارے میں یہ سارے مضامین ہمیں ملتے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی، اچھے لوگوں کے حوالے سے بھی اور برے لوگوں کے حوالے سے. تو جن کے دلوں میں مرض بتایا، جن کے دلوں پہ مہر بتائی، جن کے دلوں میں کساوت یہ بتائی گئی، جن کے دل سخت بتائے گئے پتھر کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہ کافروں کے، منافقوں کے دل ہیں. اور جن دلوں میں بتایا جاتا ہے کہ ایمان ہے، جن پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تو یہ کن کے دل ہیں؟ یہ مومنوں کے دل ہیں. اور اسی طرح وہ دل کہ جن دلوں میں ایمان مزین کر دیا گیا، وزینہ فی قلوبکم، تو جہاں ایمان زینت بنا ہوا ہے اور وہ دل ایمان سے مزین ہے، یہ دل مومنوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے دل ہیں، جن کے دلوں کے لیے بتایا گیا کہ وہ دل وجلہ، ڈرنے والے، کپکپانے والے ہیں، لرزنے والے ہیں، یہ مومنوں کے دل ہیں. یہ سب مومنوں کے لیے فرمایا گیا. مگر ظاہری طور پر ہمارے موجودہ علم کے مطابق اور موجودہ سائنس اور آج کی اصطلاحات میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس میں سے کوئی بات بھی ہم آپ نہیں سمجھ پائیں گے. اسی لیے یہ ساری حقیقت جب ہم مغرب میں لے جا کے دیکھتے ہیں، وہاں پوچھتے ہیں لوگوں سے، وہاں کے فلاسفہ، وہاں کے سائنسدان، وہاں کے لوگ، تو وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی تسلیم نہیں کرتے. سائنس نہیں مانتی، مادی علوم نہیں مانتے، فلاسفر آج کل کے فلسفہ دان نہیں مانتے. وہ سب ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. وہ صرف اتنا جانتے اور مانتے ہیں کہ ہم سینے میں رکھا ہوا جو سلوبری شکل کا ایک عضو ہے، ہم اس ایک چھوٹے سے مٹھی بھر عضو کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم بہت ساری رگیں پیوست ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں جو پورے جسم کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور وہاں سے ہم خون کو پمپ ہوتا ہوا جانتے ہیں. بس وہ حرکت کر رہا ہے، دھڑک رہا ہے، پمپ کر رہا ہے، اور اس سے خون جو ہے تازہ آگے جا کے سپلائی ہو رہا ہے، وہاں سے خون گزرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پورے جسم میں سرایت کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی ایک زندگی بنتی ہے. اور یہ زندگی جو ہے یہ ہماری فزیکل زندگی ہے، یہ بایولوجیکل زندگی ہے،
یہ ظاہری زندگی ہے، جسمانی حیات. اور جب یہ دل جو ہے وہ پمپ کرنا چھوڑ دیتا ہے یا شریانے اور والوز جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں تو بس یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ دنیا کے فلسفے میں دل کی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے آج وہ اس چیز کو نہیں مانتے. مگر ہمارے دین میں تو یہ سب سے بڑا موضوع ہے، اور یہاں تو سب کچھ گویا دل سے ہی شروع ہوتا ہے اور دل ہی پر ختم ہوتا ہے. اور ہمیں تو یہی کہا گیا ہے کہ اس دل کو قابو میں لاؤ، اس کو سنبھالو. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی دل کے اوپر رکھا ہے. یہاں تک کہ فرمایا لا ينفع مال ولا بنون، کہ کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ ابان و انصار کام آئیں گے، کچھ کام نہیں آئے گا. مین چیزیں دو ہی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کام آنے والی، ایک مال اور ایک اولاد، بیٹے. بس ان کا ذکر کر دیا، سب کا ذکر ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کچھ کام نہیں آئے گا. تو پھر کیا کام آئے گا؟ فرمایا اللہ من اتی اللہ بقلب سلیم، فرمایا مگر وہی کامیاب ہو پائے گا اور وہی مراد کو پائے گا کہ جو اللہ کے حضور میں ایک صحیح و سالم دل لے کر آئے گا. بقلب سلیم، یہ ایک اور وصف ہے دل کا. سلیم، سالم، سلمہ یسلموں سے جو بنا کے جو کوئی چیز محفوظ ہو جائے، سالم ہونا، محفوظ ہونا. بہت جامع لفظ ہے قرآن پاک کا یہ سالم. ہم اسی کو طاہر کہہ رہے ہیں آج، پاک صاف. اسی کو قرآن نے سلیم فرمایا. بس ایسا دل اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسا دل جو لے کر آئے گا صحیح سالم، بس وہ کامیاب ہوگا. کتنی اہم بات ہے. مگر آج ہم اس چیز سے غافل ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج دنیا انسان کے جس دل پہ کھڑی ہے، دنیا انسان کے جس حصے کو، اس کے وجود کے جس حصے کو ڈسکس کر رہی ہے اور جس پہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے پوری ایک تہذیب بن کر غالب ہوئی ہے، وہ والا دل ہے جو مغرب کے اندر مانا گیا ہے. وہ دل کا یہ والا رول ہے جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے اور اس دنیا سے ہے. دنیا ساری اس پہ کھڑی ہے اور اسی پر اس نے آج کی تہذیب کو تشکیل دیا ہے. اسی پر ان کی تعلیم ہے، اسی پر ان کا فکر و فلسفہ ہے، اسی پہ ان کی ساری تہذیب قائم ہے. سارا کچھ اسی حصے پر ہے. اور جب یہ چیز پوری دنیا پہ غالب ہے تو مسلمانوں کا حال بھی یہ ہے کہ اس سے مغلوب ہو کر، متاثر ہو کر وہ بھی صرف اسی طرف مائل ہیں. دل کے اسی حصے کی طرف ہم زیادہ مائل ہیں اور اسی کو زیادہ سمجھتے ہیں. جبکہ دل کا وہ والا روحانی پارٹ جو ہے، وہ روحانی زندگی، اسپریچول لائف، اسپریچول بینگ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، جو دین کا مقصود ہے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. بس اب وہ صرف ہمارے ایمان کا حصہ ہے. باقی ہماری عملی زندگی میں وہ نہ ہمارا مخاطب ہے، نہ اس سے ہمیں سروکار ہے، نہ اس کے اوپر ہماری کوئی پلاننگ ہے، نہ ہماری اصلاحات ہیں، نہ ہماری گفتگو ہے، نہ ہماری کوششیں ہیں. جب تک ہم اس حصے پر تھے جو قرآن نے ہمیں دیا اسپریچول بینگ کی حیثیت سے اور آخرت کے نقطہ نظر سے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے حوالے سے، وہ والا دل کہ جو ہمیں اللہ کے پاس لے جاتا ہے، وہ جو ہمیں ہماری حقیقت تک پہنچاتا ہے، وہ جو ہمیں دین کی معرفت سکھاتا ہے، وہ جو ہمیں ایک حال سے گزارتا ہے، وہ جو اللہ نے فرمایا میرے پاس بس یہی آئے گا تو بات بنے گی. تو وہ دل، اس کو جب ہم نے نظر انداز کر دیا اور دل کے اس رول کو ہم نے بھلا دیا تو اس سے متعلق سارے سبجیکٹس اور سارے شعبے ہمارے بند ہوتے چلے گئے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہمارے پہلے جیسے صوفیہ کیوں نہیں رہے؟ تو بھائی وہ جو پہلے جو صوفیہ تھے یا جو تصوف تھا اور پہلے ہمارا جو علم تھا وہ دل کے اس حصے کے ساتھ قائم تھا. تو جب وہ حصہ ہمارا بند ہو گیا، بلاک ہو گیا اور اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا تو وہ اہل دل جو ہیں انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا اور وہ پیدا ہوں
ہونے کا سلسلہ ان کا رک گیا۔ آج اگرچہ خانقاہیں کھڑی ہیں، صوفی موجود ہیں، پیری مریدی ہو رہی ہے، سلسلے چل رہے ہیں، مگر افسوس کہ ان کا بھی زیادہ تر دار و مدار دل کے مادی حصے پر ہی ہے۔ آج دین بھی موجود ہے، اس کی پریکٹسز بھی ہیں، مگر افسوس کہ دین کا بھی زیادہ تر حصہ اسی بایولوجیکل دل کے اوپر کھڑا ہے، مادی جو دل ہے ہمارا، وہ جو جسمانی اس کی پوزیشن ہے اسی کے اوپر کھڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ظاہر بالکل آباد ہے لیکن باطن برباد ہے۔ اقبال نے بہت زبردست بات کی، اسی حقیقت کو اقبال نے اپنے ایک دو شعروں کے اندر بڑی خوبصورتی سے بند کر کے سب کچھ سمجھا دیا۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، دلوں میں وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ سب کچھ ہے، مسجد ہے، منبر ہے، محراب ہے، خانقاہیں ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، طریقت ہے، سلسلے ہیں، عشق و محبت کی باتیں ہیں، سب کچھ ہے، مگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بس ایک ظاہر ہی آباد ہے۔ نماز بھی ہو رہی ہے مگر ظاہر کے ساتھ، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، بار بار کی حاضریاں بھی ہیں، مگر صرف ظاہر کے ساتھ، اور باطن خالی ہے۔ وہی کہ تو باقی نہیں، وہ کہاں ہے جس کے لیے یہ سب کچھ، ساری حرکت اور دوڑ ہے، یہ سارا اضطراب ہے، جس محبوب کے لیے یہ ساری کوششیں ہیں، جس مقصود کے لیے یہ ساری بھاگ دوڑ تگ و تاز ہے، وہی مقصود، اس کی شناخت، اس کی پہچان، اس کی معرفت سب غائب ہے۔ وہ عرفی نے کیا خوب کہا تھا کہ فقیہان دفتریرا می پرستن، حرم پویان دریرا می پرستن، فقیہان دفتریرا می پرستن۔ حرم کو جانے والے دوڑ دوڑ کے جہاں جا رہے ہیں وہ صرف ایک چوکھٹ کو چھو کے آ رہے ہیں۔ یہ عرفی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ عرفی بہت بڑے عارف شاعر ہیں، بہت بڑے صوفی شاعر۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ حرم کو دوڑنے والے، حج پر حج، عمرے پہ عمرے کرنے والے، ان کا زیادہ تر حال یہ ہے کہ در و دیوار کو چھوتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ مسجدوں میں آنے والے ان کو بھی قیاس کریں، آتے ہیں صرف ظاہری سجدے رکوع عبادت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں حرم پویان دریرا می پرستن، یہ تو کسی دروازے کسی چوکھٹ کے پجاری ہے۔ فقیہان دفتریرا می پرستن، اور فقیہان فقہا وہ علم کے دفتر لے کے بیٹھے ہیں، ان کے پاس صرف علم کے دفتر ہے۔ اب دیکھیے کس معرفت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زیال درد شو عرفی کے این جمع، اے عرفی تو کہاں ہے؟ وہ اہل درد کہاں گئے کہ جن کی وجہ سے ہمارا باطن آباد ہوتا ہے؟ عرفی کہتا ہے ان اہل درد کو تلاش کر عرفی کہ این جمع، کہ یہی وہ جماعت ہے کہ گرامی گوہر را می پرستن، کہ جو اس ذات والا صفات، اس گرامی گوہر کو کی پوجا کرتے ہیں، اس مقصود بھی ذات کے لیے وہ بس کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، ان کا ہر مقصد، ہر منشا اسی کے لیے ہوتا ہے کہ وہ مقصود ہاتھ آ جائے۔ تو یہ ایک فرق ہے، اور یہ فرق کہاں سے ہو رہا ہے؟ دلوں کی اس تقسیم سے۔ جب دل مادی ہو گئے تو سب کچھ ظاہر میں رہ گیا، اور جب دلوں میں زندگی تھی، دل روحانی طور پر ایکٹیو تھے، اور دلوں کا باطنی کردار جو ہے وہ آگے آگے تھا، تو دین ایسا تھا جیسے کوئی زندہ چیز ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت پتہ چلتا تھا دین کی زندگی کا، اور اس زندگی کے ساتھ جو ایک دفعہ پایا جاتا تھا وہ پھر کبھی مرتا نہیں تھا۔ جو دین کی ایک دفعہ زندگی کو پالے، اس کا دین اور وہ خود کبھی نہیں مرتا۔ اس کا دل، اس کا جسم مرتا ہے، مگر اس کا باطن، اس کا دل، یہ سب زندہ رہتا ہے، یہ سب آباد رہتا ہے۔ اسی لیے تو لوگ مرنے کے بعد بھی نمازیں پڑھتے رہتے تھے، اسی لیے تو لوگ قبروں میں بھی کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں،
اور اسی لیے تو حشر میں بھی شان سے اٹھیں گے کہ سارا محشر جو ہے وہ ان کا دیدار کرے گا. ان کے لیے بس زندگی ہوگی ایک ایسی زندگی جو بڑھتی چلی جائے گی اور نور بنتی چلی جائے گی. یسعی بین ایدیہم نورہم یسعی بین ایدیہم نورہم، ان کا نور ان کے آگے چل رہا ہوگا، ان کے دائیں چل رہا ہوگا. اور بِایمانہم، یہ ان کا معاملہ ہوگا حشر میں. تو وہ کہیں نہیں مرتے، صرف ان کو ایک جسمانی موت آتی ہے وعدہ الہیہ کے تحت. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین سے زندگی پالی اور دل کے اس راز کو پا لیا، اس حصے کو جو کبھی مرتا نہیں. ڈاکٹروں کا جو دل ہے وہ یہی حرکت قلب بند ہونے سے مر جاتا ہے، مگر جو وہ اصل والا دل ہے، روحانی دل، قلب سلیم، وہ کبھی نہیں مرتا. اللہ نے فرمایا وہ میرے پاس آئے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ ایسے ہی آئے گا، جتنی زندگی یہاں ہوگی اتنی زندگی وہاں لے جائے گا. وہ یہیں زندہ ہوا. کیسے؟ قرآن فرماتا ہے افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. تو دیکھو کیا وہ مردہ نہیں تھا، پھر زندہ ہو گیا، ہم نے اسے زندہ کر دیا، ہم نے اس کے ساتھ نور کر دیا اور وہ چلنے لگا لوگوں کے درمیان. یہ ایک اور چلنا، ایک اور طریقے سے زندہ رہنا ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے یہ دل کا روحانی پارٹ ہے. اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. تو دیکھو جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، تو کیا وہ اپنے رب کے ایک نور پر نہیں چل رہا؟ تو لوگ نور پہ سفر کرتے ہیں. لوگ دو قسم کی زندگیاں گزارتے ہیں دل کے ان دو پارٹس کے تحت. جو مادی پارٹ میں چلے جاتے ہیں، دل کے مادی وجود میں بند ہو جاتے ہیں، وہ مادی زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جسم کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور جب ان کے جسم مر جاتے ہیں تو وہ بھی مر جاتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دل کی روحانی زندگی کے ساتھ زندہ ہو جاتے ہیں، جو دل کی اصل طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا وجود جو جسم والا وجود ہے، ظاہری وجود، وہ اگرچہ ناتواں ہو، کمزور ہو، ضعیف ہو، بظاہر ان کے جسم بڑے کمزور بھی ہو جائیں تو ان کا کچھ نہیں بگڑتا. اور حتیٰ کہ ناتواں ہوتے ہوتے اگر وہ مر بھی جائیں تو بھی ان کا کچھ نہیں بگڑتا، اس لیے کہ وہ دل کے اس حصے کے ساتھ زندہ رہے ہیں جو جس پہ موت نہیں آتی. وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. جیسے قرآن نے فرمایا کہ وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ نور کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور نور بن جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں لوگوں کے درمیان. یہ ہے ان لوگوں کی شان. تو دوستو یہی ہے وہ دل کی طہارت. تو میری اس گفتگو سے کیا خلاصہ نکلا کہ انسان کے پاس دل کی دو حیثیتیں ہیں اور دل کے اندر دو دروازے ہیں. ہمارے دلوں میں دو دروازے ہیں. ایک دروازہ وہ ہے کہ جس کو کھول کے ہم اس دنیا کے اندر آباد ہونے چلے جاتے ہیں اور اس سے ہماری دنیا کی مادی زندگی قائم ہو جاتی ہے. اور دوسرا دروازہ وہ ہے کہ جس کو کھول کے ہم کہیں اور نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دنیا میں. اس دروازے سے گزر کے ہم یہ ظاہری فاصلے مٹا دیتے ہیں. اس دروازے سے گزر کے ہم اصل حاضریوں میں چلے جاتے ہیں. ادھر جو ہے جب اس دروازے سے گزرتے ہیں مادی دنیا کے، دل کی مادی دنیا کے دروازے سے گزرتے ہیں اور یہ والا دروازہ ہم کھولتے ہیں تو یہاں ہمیں جو دنیا نظر آتی ہے وہ ٹائم اور اسپیس کی دنیا ہے اور جس کے اندر کے صرف کوانٹٹی ہے، صرف کوانٹٹی. اور اگر کوالٹی ہے تو وہ اس کے تابع ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان جو اس دروازے سے گزر کر آیا ہے وہ کوانٹٹی پہ کھڑا ہے. پورا مغرب کوانٹٹی پہ کھڑا ہے، پوری دنیا کوانٹٹی پہ بھروسہ کر رہی ہے. بس ہم یہاں یہی گنتے ہیں کہ کتنا ہو گیا، کیا کیا ہے، کتنا ہے. بس یہ ہے ہماری زندگی. ہر شخص کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اب اتنا ہے، اب اتنا ہے، اب اتنا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. یہاں پر صرف نام رہ جاتے ہیں چیزوں کے اور اسی میں ہم آگے بڑھتے بڑھتے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں پاتے اور اس میں کبھی بھی انسان سیر نہیں ہو پاتا. یا انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے ہوس میں، کوانٹٹی میں، اور کبھی وہ کسی ایک چیز کے ساتھ ہمیشہ کا مزہ نہیں پاتا. یہاں کوانٹٹی کی خاصیت ہی یہی ہے. اس کو کہتے ہیں ہیونگ، ٹو ہیو، رکھنا. تو یہاں رکھنے سے غرض ہے بس میں زیادہ سے زیادہ رکھوں
زیادہ سے زیادہ پاؤں، 1 گاڑی 2 گاڑی 10 گاڑیاں 20 گاڑیاں، اسی طرح گھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اسی طرح عہدے منصب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، الغرض ہوس جو ہے وہ بھرتی نہیں ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بہت کچھ آیا، تو وہ یہی والا حصہ ہے جس کے لیے فرمایا کہ بنی آدم کی ہوس کبھی نہیں بھرتی. اگر سونے کی ایک وادی اس کے پاس ہو تو وہ مانگتا ہے کہ دوسری وادی بھی مل جائے، وہ چاہتا ہے دوسری وادی بھی مل جائے. اس کی ہوس تو قبر کی مٹی بھرے گی. تو آج یہ دنیا پوری کوانٹٹی بیسڈ ہے، اسی لیے جتنی آپ سائنس اور آج کی ایجادات دیکھ رہے ہیں وہ سب اسی پہ ہیں. یہاں تک کہ کوانٹم فزکس سب جو آ رہی ہے، کوانٹم تو ایک بہت بڑی کوانٹٹی ہے، انتہائی اسپیڈی، اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا حساب منٹوں سیکنڈوں میں ہوگا. بس یہ رفتار ہے، فاصلے منٹوں سیکنڈوں میں طے ہوں گے. یہ کوانٹٹی بیسڈ ہے، اس کا کوالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کیفیت سے ہمارے حال سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ ہم بس ایک نام ہی پائیں گے، یعنی چیزوں کے نام، چیزیں، شماریات، اعداد، اسٹیٹسٹکس، یہ ہوگا. تو ہم یہاں پر اس طرح جا رہے ہیں، اور یہ ہماری بیس اور یہ دنیا کا آج کا نظام ہے. لیکن ادھر ہمیں دین نے جو زندگی دی ہے، اور دین ہمیں دل کی جس دنیا میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے، وہ کچھ اور ہے. وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ اس زندگی میں، دل کی روحانی زندگی میں داخل ہونے کے بعد کوانٹٹی ختم، اس کی کوئی ویلیو نہیں، بس ضرورت کی حد تک، اور اس سے زیادہ آدمی کے لیے کوئی ضروری نہیں، نہ اس کو چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح ٹائم اور اسپیس کی کوئی حیثیت نہیں کہ آدمی کتنا یہ ٹائم اسپیس طے کر رہا ہے، کوئی حیثیت نہیں. اس کے لیے زمین اور چاند برابر ہے. کوانٹٹی کی دنیا میں زمین اور چاند کا فاصلہ معراج ہے، مگر یہ کوالٹی کی دنیا میں، روحانی دنیا میں زمین اور چاند کا فاصلہ کچھ نہیں ہے. آپ زمین سے چاند پر پہنچے، چاند سے زمین پہ آئے، دونوں برابر ہیں. اس دنیا کے اندر اگر کوئی معراج ہے تو وہ یہ کہ بندہ خلق سے گزر کے خالق تک کیسے پہنچ سکتا ہے. یہاں یہ ہے، یہاں چیزوں کی حقیقتیں، کہ اس کائنات کے پیچھے جو حقائق ہیں، اصل حقائق وہ کیا ہے. یہ پوری کائنات کس راز کے تحت بنی ہے، جو اللہ نے فرمایا ہم نے نہیں بنایا اس زمین و آسمان کو مگر حق کے ساتھ، الا بالحق، کے حق کے ساتھ. وہ حق کیا ہے؟ یہاں پر اس حق کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس حق کو جاننے کے لیے دل کے اس دروازے سے گزرنا ہوگا جو آپ کے رائٹ ہینڈ پر ہے. اور پھر آپ یہ سارا دین جو ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، ان نمازوں کے پیچھے کیا ہے، روزوں کے پیچھے کیا ہے، عبادتوں کے پیچھے کیا ہے، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے تو وہ غالب نے کہا تھا نا کہ محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا. اے انسان، ہے بندہ بشر، تو ہی محرم نہیں بن سکا راز کی ان باتوں کا جو اس کائنات میں راز ہیں، اور وہ راز ہائے حق ہیں، وہ ہر شے میں ہیں. اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز کے اندر ہے. ایک پتا بھی ہے تو اس میں بھی راز ہے. اور اسی کو شیخ سعدی نے فرمایا تھا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، دفتریست معرفت کردگار، کہ یہ ایک ایک پتا جو ہے ہوشیار اور عارف آدمی کی نظر میں یہ معرفت کا خزانہ ہے، معرفت کا دفتر ہے. ایک ایک پتا اس کے اندر معرفت کے دفتر ہے. اور آدمی کہاں جائے گا؟ یہی دیکھ لے اپنے آس پاس تو اسے یہیں سے سب کچھ سمجھ آ جائے گا. اس لیے میں نے کہا نا، زمین اور چاند برابر ہے، زمین و آسمان برابر ہے، مشرق مغرب برابر ہے. اسے ضرورت نہیں کہ وہ اس طرح ظاہری سہاروں کی محتاجی پکڑے اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سائنسی تحقیقات یا آج کے علوم اس کو کوئی بیکار چیز سمجھا جائے اس میں، اور اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور دوسروں کے حوالے کر دے. نہیں، یہ مطلب نہیں. اسی سائنس کو، اسی علم کو جو یہاں کی ایک ضرورت ہے بہرحال دنیا کی، اسی کو پھر یہاں روکا نہ جائے. اس سفر کو کوانٹٹی پہ ختم نہ کیا جائے، کوالٹی بیسڈ بنایا جائے. اس علم کو روحانی علم بنایا جائے. کائنات کی دریافت کو صرف کائنات کی دریافت کے طور پہ نہ دیکھا جائے، صرف کائنات سے کائنات کو نہ سمجھو، بلکہ کائنات سے کائنات کے بنانے والے کو سمجھو.
ظاہر سے باطن کی طرف بڑھو، اور جو بھی دیکھو جو بھی سمجھو اس سے اپنی معرفت میں اضافہ کرو، یہ مقصد ہے۔ تو ہم صرف اس چیز کی مذمت کر رہے ہیں کہ لوگوں نے زمین آسمان کی کلابیں ملا دیے، مشرق و مغرب کے فاصلے مٹا دیے، مگر انہوں نے اس کائنات کو بنانے والے کو ایک دن کے لیے بھی نہیں سمجھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سمجھا، تو کیا فائدہ ہوا؟ اگر دنیا جو ہے بلیک ہولز کو دریافت کر لے اور پھر اس کے بعد یہ کہے کہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا، تو کیا فائدہ ہوا؟ تمہارے بلیک ہولز نے تمہیں کیا دیا؟ اسٹیفن ہاکنگ نے آخری الفاظ کیا کہے تھے؟ اسی بات پہ مر گیا کہ مجھے خدا نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر تم نے دیکھا ہی کیا؟ یہاں ایسے ایسے لوگ گزر گئے کہ جو اپنے سامنے کی چیز پر نظر ڈالتے تھے تو انہیں خدا مل جاتا تھا۔ یہ پتے کو دیکھ رہے ہیں تو خدا کو دیکھ رہے ہیں، وہ پھولوں کو دیکھ رہے ہیں تو خدا کو دیکھ رہے ہیں، وہ بارش کے قطروں کو دیکھ رہے ہیں تو خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سائنس کا انکار نہیں کر رہے، مگر وہ اپنی سائنس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ تمہاری سائنس اتنا آگے جا کے بھی حقیقت کو نہیں پا سکی، اور ہماری سائنس وہ ہے کہ اس کے پہلے سبق میں ہی اللہ مل گیا۔ پہلے سبق میں یہ ہے وہ سائنس۔ ہم روحانی سائنس کی بات کرتے ہیں، ہم روحانی اپروچ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ علم کا یہ سفر کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ اس مقصود کو نہ پاؤ۔ دیکھیے وہ جو غالب کا شعر رہ گیا، اس نے کہا تھا کہ محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، تو ہی محرم نہیں ہے نواہائے راز کا، یعنی محرم ہوتا تو تجھے پتہ چلتا یہ راز کیا ہے، کیونکہ محرم راز کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ راز کیا ہوتے ہیں۔ تو ہی محرم نہیں بنا اس حق کی جناب کا، ان نواہ راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ دوسرے مصرے میں اس نے وہ کچھ بیان کر دیا کہ دفتر کے دفتر چاہیے، یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ یہ پورا جو حجاب ہے نا ہماری آنکھوں کے آگے، یہ حجاب سمجھو یہ ایسا نہیں ہے جیسے دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ بس کوئی خدا نہیں ہے اور یہ ہے بس دنیا اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ان سے کہیں بگ بینگ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے۔ ان سے کہیں سب اٹامک ورلڈ ہیں، وہاں تک جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز، ذرات دریافت ہو گئے آج، اور کہاں تک پہنچ گئے دیکھیے نا، سب سے باریک ذرے جنہیں گاڈ پارٹیکل کہہ رہے ہیں وہاں تک پہنچ گئے، جس سے کائنات کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ان سے پوچھو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ذرا سوچئے، سائنس کا سفر ختم ہو رہا ہے، ادھر پیچھے گئے بگ بینگ تک پہنچے، یہ سفر ختم ہو گیا۔ ایک بہت اہم سوال رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ مولدوں سے پوچھئے، آج جو خدا کا انکار کرتے پھر رہے ہیں ان سے ایک سوال کیجئے، آپ بگ بینگ پہ پہنچے، آپ کا سفر ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم آپ سے پوچھتے ہیں آگے کیا ہے؟ کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ادھر آپ ایک ایک چیز کے پارٹیکل میں گئے، یہاں تک کہ آپ تقسیم کرتے کرتے اسٹرنگ تک پہنچ گئے۔ اب اسٹرنگ، آخری جو حصہ کائنات کا جو جز ملا ہے، جو پارٹ، وہ اسٹرنگ ہے، جس کے اندر انٹینگلمنٹ کی سائنس اب چل رہی ہے۔ جو سائنس پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ اسٹرنگ کے بعد کیا ہے؟ میں کہا کچھ نہیں، کہا بس ختم، یہ تمہاری حد ہے، مگر ہماری تو کوئی حد نہیں ہے۔ کس کا علم لامحدود ہے؟ زندگی کا مقصد کون پا رہا ہے؟ کس کا سفر جاری ہے؟ کون ہے جس کی زندگی کی گاڑی میں بریک نہیں ہے، کہیں نہیں رکے گی؟ وہ ہمارے دین کا علم، یہ علم حق، یہ دل کا یہ والا حصہ، یہ صوفیہ عرفا، یہ ان کی تعلیم و ان کی سائنس، اس میں آئیے، اس دنیا کے اندر داخل ہوئیے تو یہاں پر آپ ایک ذرے سے شروع کرو یا کسی پہاڑ سے، زمین سے بات کرو یا آسمان پہ جا کر، زمین پہ کھڑے ہو کے بات کرو یا چاند پہ چڑھ کر، جہاں بھی کھڑے ہو آپ زندگی کے ہمیشہ پہلے سبق پر ہی رہو گے، اور آگے لامحدود منزلوں کا سفر ہوگا جس کو ہمیشہ کے لیے کرتے چلے جاؤ گے۔ یہ صرف دین ہے جو آپ کی زندگی کو بریک نہیں لگاتا، آپ کی فکر کو رکنے نہیں دیتا، آپ میں جمود نہیں آنے دے گا، کہیں ٹھہراؤ نہیں آئے گا،
آپ کا سفر جاری رہے گا، زندگی کا قافلہ چلتا رہے گا، انسان کہیں بیکار نہیں ہوگا، انسان ہمیشہ کارآمد رہے گا، زندگی میں ہر لمحے ہر گھڑی ایک نئی لذت و مزہ پاتا رہے گا۔ یہ وہ علم ہے۔ تمہارا علم بے مزہ ہو گیا، تمہارا علم ختم ہو گیا، اس کے بعد ظاہر تمہاری اقدار ختم، تمہارا فلسفہ ختم، زندگی کا مقصد ختم۔ جو شخص وہاں تک پہنچ گیا اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا، اسے چاہیے دماغ اور دل کے دروازے بند کر کے ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے۔ اب وہ کہیں بیٹھ کے اپنا آخری وقت کا انتظار کرے اور کچھ نہیں ہے۔ مگر ادھر آئیے کہ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں ارے ایک پتا اٹھائیے، لامحدود سفر پہ نکل جائیے۔ کسی پھول کو دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ یہ کیا ہے، اور اس کی لامحدود دنیا میں چلے جائیے۔ کسی فینومینا کو لے لیں، کسی فینومینا کو لے لیں، اس کی لامحدود دنیا میں چلے جائیے، آپ کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کی کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کو معرفت کے ہزاروں سمندر عطا کر دے گا۔ آپ کی سائنس ختم نہیں ہوگی، آپ کی اقدار ختم نہیں ہوں گی، آپ کی دنیا ختم نہیں ہوگی، آپ سفر کرتے چلے جائیں گے اور معرفت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو بتائیے کہ یہ زیادہ معنی خیز ہے فلسفہ یا وہ؟ یہ اصل زندگی ہے یا وہ؟ یہ اصل حقیقت ہے یا وہ؟ جہاں سب کچھ بلاک ہو جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے آگے جا کے، وہ مایوسی ہے۔ اس لیے وہاں آج کوئی مستقل اخلاقی قدریں نہیں ہیں، کوئی مستقل ہمیشہ کا کوئی پروگرام اور پلان نہیں ہے، مگر یہاں ہمیشہ کے لیے ایک انسان کے آخری وقت کے لیے اور پوری انسانیت کی قیامت تک کے لیے ایسی رہنمائی کر دی گئی ہے کہ کوئی انسان آج فارغ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا، یہ حجاب جو ہے یہ حجاب نہیں ہے، یہ ساز کا پردہ ہے۔ ساز کا پردہ جو یہ اسپیکروں میں نظر آ رہا ہے آپ کو، میں آپ کے سامنے ہوں یا پردے کے پیچھے کہیں بیٹھا ہوں، جب میں بات کروں گا تو یہ جو پردے ہیں ساز کے، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہر حجاب کو اٹھا دیں گے۔ بظاہر خود حجاب ہوں گے مگر حقیقت میں ہر حجاب کو اٹھا کر آپ کو مجھ سے ملا دیں گے اور میری بات آپ تک پہنچا دیں گے بلا مثال و بلا تشبیہ۔ رب نے اپنی کائنات کو اپنا آئینہ بنایا ہے، یہ کائنات اس کا آئینہ ہے، اس لیے وہ بار بار فرماتا ہے کہ میری کائنات میں غور کرو، بار بار مثالیں دیتا ہے انہی پہاڑوں کی، انہی درختوں کی، انہی آبشاروں کی، انہی بارشوں کی، انہی ہواؤں کی، اسی زمین کی، اسی آسمان کی۔ سوال یہ ہے کہ اس رب کو جو اتنا بڑا رب ہے، سب سے بڑی ذات اور ہر مادی حقیقت سے مبرہ اور پاک، جسے کوئی ضرورت نہیں کسی مادی شے کی، کسی دنیا کے اسباب کی، لیکن اس کے باوجود اس کی کتاب بھری پڑی ہے، علم سے والناس تک پہلی آیت کے اندر ہی اپنا تعارف کرایا تو رب العالمین کہہ کے کرایا، عالمین سے شروع کی بات اور پھر آخر تک یہ قصہ چلتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوستو ہم نے اس عالمین کو دنیا کی کوانٹیٹی بیسڈ سائنس کے ذریعے سمجھا اور رب اس کو کوالٹی بیسڈ حقیقت کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے۔ ہم نے دل کی مادی کھڑکی سے اس کو دیکھنا چاہا، نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیا ہے، مگر اس نے دل کی روحانی کھڑکی سے ہمیں دکھایا، ادھر سے جھانک کر دیکھو، یہ کائنات یہ محض مادی حقیقت نہیں ہے بلکہ رب کی ذات و صفات کی تجلیاں اس کائنات کے اندر بھری پڑی ہے، اس کے جلوے ہی جلوے۔ کل یوم ہوا فی شان، ذرا دیکھو آنکھ اٹھا کر کے، ہر ایک گھڑی میں اس کے جلوہ ظاہر ہوتا ہے، اس کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یوم سے مراد یہ گھڑیاں اور ساعتیں ہیں، جس کے ساتھ جو گھڑی گزر رہی ہے وہ فرماتا ہے ہر گھڑی میں اس کی شان کا ظہور ہو رہا ہے، تم ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھو تو صحیح۔ تو کہاں پھر یہ والا علم جو ہے کیسے محدود ہو سکتا ہے؟ یہ سائنس نہ بگ بینگ پہ ختم ہوگی نہ کسی اسپرنگ پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ سائنس ایک ذرے سے شروع ہو کر ایک لامتناہی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے، یہ خلق سے شروع ہو کے خالق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، صوفی سب سے بڑا سائنسدان ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھیے، تصوف سب سے بڑی سائنس ہے۔ لوگوں نے غلط سمجھا دین کو، دین کا جوہر ہے تصوف، اور وہی جوہر وہ سب سے بڑی سائنس ہے۔ اس لیے دین سائنس کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ سائنس کو معراج کرانے والا ایک پورا ڈسکورس ہے، سائنس کو ایک حقیقی دنیا میں لے جانے والا سفر ہے۔ دین دراصل ایک ایسی رہنمائی کا نام ہے
کہ جس کے ساتھ دنیا کے سارے علوم جو ہیں وہ اپنی سرحدوں سے گزر کر لامحدود دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. جو چیز بھی آپ پڑھنے اور سیکھنے جاتے ہیں وہ ایک بہت بڑے مقصد سے جڑ جاتی ہے، دین کے ذریعے سے. بس اسی لیے دنیا میں سب سے بڑا انقلاب آیا تھا جب یہ دین پھیلا تھا. وہی اصل دور تھا جب علم اپنی حقیقت پر تھا، سائنس اپنی اصل پہ، فلسفہ اصل فلسفہ تھا، علوم تھے، تحقیق تھی. جب اس وقت یہ سب اپنے قدرتی، فطری اور حقیقی ماحول کے اندر پروان چڑھ رہے تھے. مگر اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ سب کچھ ہم سے نکل کر مغرب میں چلا گیا، اور جب وہاں سے اس کی سرپرستی ہوئی تو انہوں نے وہی دل کا ایک دروازہ بند کر کے صرف آدھا کھول کر بایولوجیکل دنیا آباد کی، اور فزیکل ورلڈ کے اندر ہمیں لے جا کر کے یہاں ایک جیسے پنجرے میں بند کر دیا. پہلا آدمی ہے ڈیکارٹ، جس نے ظلم کیا. بہت بڑا سائنسدان تھا، بہت بڑا فلسفی تھا مغرب کا. جو جدید مغرب کا بانی ہے ڈیکارٹ نے کہا کہ یہ کائنات دوری پر مشتمل ہے. ایک وہ دنیا ہے جس تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور ایک یہ دنیا ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس نے الگ الگ کر دیا اس کو. دین و دنیا کی تقسیم ہی ان کافروں نے کی ہے. ہمارے دین میں تقسیم نہیں تھی. کہاں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے اندر دوسری چیز؟ اسی دنیا کی بات کی اور اس کو حسنہ قرار دے کر کے بتا دیا کہ اسی دنیا میں رہ کر کے تمہیں سب کچھ پانا ہے. وہی حسنہ ہے، اسی کو اپنی آخرت بنانا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ. کہاں ہے تقسیم؟ دنیا ہی آخرت کی کھیتی. ڈیکارٹ نے تقسیم کیا. اس نے ڈویلٹی پیش کی اور پھر اسکیپٹسزم یعنی کہ تشکیک کا مادہ، تشکیک کا فلسفہ پیش کر کے جو ہمارے حواس سے باہر ہے وہ سب کچھ مشکوک بنا دیا، اور کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ ریسرچ نہ ہو جائے، جب تک وہ مل نہ جائے. حتیٰ کہ سائنس پھر وہاں سے زوال کے راستے پہ چلی، اور آج اس 21ویں صدی میں اب سائنس صرف 5 حواس کے اندر بند ہو جانے کا نام ہے. یہ سائنس ہے. ٹوٹل سائنس اب سارے علوم ہمارے 5 حواس کے اندر قید ہیں، یعنی دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے اور سونگنے کے حواس. بس یہ 5 ٹیسٹ ہیں، اس کے اندر پوری سائنس اور سارے علوم بند ہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ آج یہ فلسفیوں کو اور آج کے سائنسدانوں کو کیا ہوا ہے کہ خدا کا انکار پہلی دفعہ اتنے زور سے ہونے لگا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے پہلے تک یونان کے سفر سے لے کے ڈیکارٹ کے زمانے تک علوم جو ہیں وہ حواس کی دنیا میں، حواس کے پنجرے میں بند رکھ کر نہیں دیکھے گئے تھے. علوم آزاد تھے، لہذا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو خدا نظر آ جاتا تھا. یونانیوں کو نظر آیا، ارسطو افلاطون نے بھی انکار نہیں کیا. اس کے بعد آگے تاریخ چلتی گئی ہے، کبھی کسی نے انکار نہیں کیا. مگر کہاں غلطی ہوئی؟ جب ڈیکارٹ نے آ کر کے ہمیں پنجرے میں، بہت بڑے پنجرے میں بند کیا، ڈویلٹی کا تصور پیش کیا، اور اس کے بعد پھر ہم پر مادیت غالب آنا شروع ہوئی، تو وہ والا شعبہ بالکل ختم ہو گیا. اور اب ہم یہاں تک کہ 5 حواس کے اندر بند ہو کے یہ تعریف کرنے لگے کہ ریئلٹی صرف وہی ہے جو آنکھ دیکھے گی، ریئلٹی صرف وہ ہے جو کان سنے گا، ریئلٹی صرف وہ ہے جو ہاتھ چھوئے گا، بس اس کو ریئلٹی اور حقیقت مانا جائے گا. یہ ہے آج کا علم اور آج کی تحقیق. اسی وجہ سے اب جو نئی جنریشن آئی جس نے علم کو اس انداز سے پڑھا، اس نے خدا کا انکار کر دیا اور کہا خدا ہمیں نہ آنکھ سے نظر آتا ہے، نہ کان سے سنائی دیتا ہے، نہ ہاتھ سے ہم اس کو چھو سکتے ہیں، تو کہاں ہے خدا؟ یہ سارا سوال اس وجہ سے کھڑا ہوا ہے. یہ ساری بحث اسی وجہ سے اٹھی ہے کہ سائنس ہی کے ہاتھ پیر باندھ دیے. تم نے اس علم کو ہی جو ہے پابند سلاسل کر دیا، تو اب آج کے بچے کو آزادی کیسے ملے گی؟ اس لیے دوستو آج لوگ پڑھ لکھ کر بھی آزاد نہیں ہیں. آج مغرب ویسے بظاہر آزاد مگر حقیقت میں سب سے بڑا اندر کا غلام اور اندر سے مقید ہے. مغرب اپنی فکر میں بند ہے، مغرب اپنے فلسفے میں بند ہے، مغرب اپنے علم میں، اپنی تھیوری میں، اپنی تمام تر علمی کاوشوں میں بند ہے، اور وہ اس کے لیے قید خانہ ہے. اگر آزادی کے کہیں راستے اور امکانات ہیں تو آج بھی اس زوال پذیر مشرق کے اندر ہیں. ہم اگرچہ آج زوال پذیر ہیں، لوگ ہم پر بڑا ترس کھاتے ہیں، ہمیں نئے نئے مشورے دیتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑو اب یہ باتیں جن کے پیچھے تم نے آج اس زوال کو گلے لگایا ہوا ہے. صاف کہتے ہیں لوگ. عجیب، یعنی کہ ایک بے وقوفی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، حقیقت نہ شناسی، اور ہمیں ایک ایسی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے کہ جہاں نہ انہیں کچھ نظر آ رہا ہے نہ ہمیں کچھ دیکھنے دے رہے ہیں.
ہماری یہ آنکھیں بھی چھیننا چاہتے ہیں. جو کچھ ہم امکانات کی روشنی میں جانتے اور مانتے ہیں وہ آج مشورہ یہ دیتے ہیں بیٹھ کر کہ بھائی یہ دین وغیرہ اور یہ سب پرانی باتیں ان کو چھوڑو اور مغرب کو دیکھو وہ کہاں پہنچ گیا. آپ ذرا اپنے اسپیکٹرم کو وسیع کریں, اپنے ذرا نقطہ نظر کو وسیع کریں, اپنے اینگل کو ٹھیک کریں. آپ کو پتہ چلے گا مغرب باوجود ان تمام وسعتوں کے مقید پابند سلاسل ہے. میں نے ابھی بڑی تفصیل سے آپ کو بیان کر دیا کہ ان کا علم ڈیکارٹ کے بعد مسلسل بند ہوتا چلا گیا ہے. وہ مادیت میں گر گئے ہیں, وہ حواس خمسہ کے پابند ہو گئے ہیں. انہوں نے انسان کو تقسیم کر دیا ہے, اپنی پابندیوں کے ضمن میں لا کر انسان کو دو ٹکڑے میں تقسیم کیا اور ایک حصے کا انکار کر کے صرف اس کی مادی حیثیت کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کی حقیقت ہے. تو وہ تو خود بین ہو گئے, قید ہو گئے, بند ہو گئے. ہم کیسے ان کی اس طرح پیروی کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اس سے بڑا ایک دنیا موجود ہے, ہمارے پاس اس سے بڑا جہان موجود ہے. اور ہم اگر آج دین کی طرف دوبارہ سفر کر لیں اور اس اپنی اصل سائنس کو زندہ کر لیں اور یہ دل کی جو دوسری کھڑکی ہے اس کو کھول لیں اور یہ پاکی دل کی اندر پیدا کر لیں, دل کے نور کی طرف جائیں, ظاہری روشنیوں میں گم ہونے کے بجائے دل کی روشنی کو بھی واپس لائیں. ان ظاہری وسعتوں میں کھونے کے بجائے دل کے اندر تھوڑی وسعت پیدا کرنے کی کوشش کریں. ظاہری پاکیزگیاں, حسن اور جمال کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے دلوں کو پاک کریں, مزین کریں, آراستہ کریں. اگر تھوڑی سی توجہ بھی اس دل کی طرف دینا شروع کر دیں تو دوستو یہ جتنا مغرب کا علم ہے یہ سب آپ کی وسعتوں میں کھو جائے گا. یہ سب آپ کی وسعتوں میں کھو جائے گا. آپ کو مولانا روم اور شیخ سعدی کے بازو جو اب بھی کسی پرواز کے منتظر ہیں وہ بازو آپ کو لگ جائیں گے اور یہاں کا ہر مردار ان بازوؤں کی وساطت سے لامکان کی دنیا کا مسافر بن جائے گا. یہ وہ بازو ہیں, وہ آج بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ان کو جسم چاہیے, ان کی پرواز آج بھی وہی ہے انہی وسعتوں میں. اور کیا آپ دیکھتے نہیں کہ مغرب ہو یا مشرق ہو, آج پوری دنیا پہ جو فکر و فلسفہ چھایا ہوا ہے مولانا روم کا چھایا ہوا ہے. ڈیکارٹ وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے, کانٹ وانٹ کی تھیوری ختم, سارے سائنٹسٹ, ساری ایجادات سب کا ایک وقت ہے, سب ختم ہو سکتا ہے. مگر مولانا روم جس جہان کی پرواز کر گئے اور جو دنیا میں دکھا گئے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. شیخ سعدی ہمیں جو کچھ سمجھا گئے وہ فلسفہ کبھی ازکار رفتہ نہیں ہوگا, وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. وہ ایسی پرواز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل کے اس دوسرے حصے سے نکل کر جا رہی ہے پرواز. وہ سفر یہاں سے شروع ہوا ہے, لہذا وہ ہمیشہ کا سفر ہے. بس یہی ہے ہمیں آج چاہیے, اسی چیز کو سمجھنا ہے. اپنے اندر جھانکیے اور دیکھیے کہ آپ دل کے کون سے حصے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے صرف اس دل کے ہاتھوں جسمانی طور پہ جینا سیکھا ہے تو خدا کی قسم ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے. یہ بہت بڑی, یہ کافروں کا معاملہ ہے, کافروں کی زندگی ہے, یہ کافروں کا اسٹائل ہے کہ وہ دل کے ایسے مادی حصے اور مادی وجود کے ساتھ جی کر جا رہے ہیں. اور اگر ہم اس دل کے روحانی دروازے سے گزر جائیں اور کوشش کریں کہ آج بھی مذہب کو, اس اپنی مذہبی دنیا کو اور اس کے اندر وہ دل لے جائیں یا دل کے اس راستے سے اس میں داخل ہو جائیں, تو یاد رکھیں یہ دلائل الخیرات ہو یا کوئی درود ہو, کوئی نماز ہو یا روزہ ہو, یقین جانیے آپ جو ہے پھر یہ اس سفر پہ جا کے ایک نئی دنیا پالیں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی. خود بخود ساری حقیقتیں بدلنا شروع ہو جائیں گی, سارا لائف اسٹائل بدل جائے گا آپ کا, سارے انداز بدل جائیں گے, سارے تیور بدل جائیں گے. یہ جو آج ہماری نمائشی دنیا ہے نا, جس پہ ہم بہت زیادہ گم ہوتے جا رہے ہیں, جس نے ہمیں تباہ کر دیا, جس کے اندر آج ہم ہر وقت گھرے رہتے ہیں اور ہر وقت کوانٹٹی میں لگے رہتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے, لوگوں نے نمازیں گن رکھی ہیں, تسبیحیں گن رکھی ہیں, حج عمرے گن رکھے ہیں. کتنے حج ہو گئے, کتنے عمرے ہو گئے, کتنے جناب ریکارڈ بنا لیے. اب یہ سب گنتیاں رہ گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا تعارف ہے. بھائی کتنے آپ نے وہ تسبیحیں پھیر لی, یہ شمار ہوتا ہے. کتنے چلے کرائے گئے, کتنے چلے ہو گئے, یہ ہوتا ہے. کتنے آپ نے البم نکال لیے, البم گنے جاتے ہیں نعت کے, تقریروں کے. بس اس پہ ہم خوش ہیں. کتنے ہم نے حج کر لیے, کتنے عمرے کر لیے, سب اسی پر ہے نا سارا بیس. مگر وہ جو اصل چیز ہے کہ اگر ایک نماز بھی ایسی پڑھی ہوتی نا, اقبال نے کہا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ ایک دفعہ بھی اگر ہم نے وہ والی نماز پڑھ لی ہوتی تو یہ دنیا بھر کے آگے جھکنے والے سجدے سب ان سے جان چھوٹ جاتی۔ ایک اگر حج یا عمرہ وہ والا کر لیا ہوتا نا تو سارے دربار سرکاروں سے جان چھوٹ جاتی۔ اللہ کا دربار ایسا ہمارے اوپر طاری ہوتا کہ پھر دنیا کا کوئی دربار ہماری آنکھوں میں نہ جچتا۔ ایک اگر اللہ ہو کا نعرہ لگتا نا تو پوری دنیا ہمارے سامنے مسخر ہوتی نظر آتی۔ حضرت بابا بلے شاہ کہتے ہیں ملا مینو سبق پڑھاندا الف نو اگے کچھ نہیں آندا، او بے کہندا ہی ملا مینو ماردا ہی۔ وہ کہتے ہیں میں تو الف میں ہی سب کچھ پا گیا۔ اب یہاں کسی ایک کو دوسرے پہ قیاس نہیں کر سکتے، یہ عجیب معاملہ ہے۔ دنیا میں تو آپ کے کورس ہوتے ہیں، اس طرف دل کے اس خانے میں آپ یہ میٹرک کریں، انٹر کریں، پی ایچ ڈی کریں وغیرہ وغیرہ، یہ سب ڈگریاں جمع کریں، اور ادھر دیکھو ادھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں الف پڑھا تھا اور سب کچھ ہو گیا۔ ادھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور کوئی اس سے آگے، کوئی اس سے آگے، کوئی اس سے آگے، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح، کس کو کہاں کہاں کیا کیا مل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ایسی دنیا ہے کہ یہاں پر کچھ گننا شمار کرنا نہیں ہوتا نا، یہاں تو وہ کیف و سرور ہے۔ من کی دنیا کیف و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ وہ کہتے ہیں بس میں گیا اور الف پڑھا، الف کیا پڑھا مجھے اللہ ہی نظر آ گیا، الف سے اللہ۔ وہ حضرت سلطان باہو بھی کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد باہو، یہ الف اللہ، یہیں سے انہوں نے سب کچھ پا لیا گویا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سفر جو ہے آدمی کو کس طرح کہاں طے ہو جائے، لیکن اس کے باوجود شریعت ہے، شریعت کی اپنی جگہ ضرورت ہے۔ دین جو ہے ایک ریئلٹی ہے، ایک ایگزسٹنگ ریئلٹی ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ وہ مان کر گئے، اس کا انکار نہیں۔ آج اگر کوئی مجذوب و دیوانہ یہ کہتا ہے کہ میں نے معرفت کا سفر ایسی طے کر لیا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ اگر ملا کہہ کر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دو۔ ہاں، کیونکہ وہ جو ہے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسے کیا پتا، اس کو تو ذرا کہیں لے جا کے چیک کر لو، پہلے امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ وہ دن رات موج مستیاں کر رہا ہے، تماشے کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے مولوی یہ مولوی وہ، ملا ایسے ملا ویسے، مدرسوں میں یہ مدرسوں وہ، اس طرح مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں ہم صوفی ہیں۔ وہ بھائی تمہارا کیا تعلق، تم دن رات کھا پی کے اپنے پیٹ میں بھر کے غلاظتوں کے ڈھیر پھرتے رہتے ہو، نہ نمازوں کا ہوش نہ روزوں کا ہوش، تم سے 1 سے 2 نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تمہیں 2 دن کے لیے بھوکا کر دیں تو تم چیخ کے ساری دنیا سر پہ اٹھا لو، تم تو وہ پیچھے تمہارے مال و خزانے بھرے پڑے، ساری عیاشیاں، اور پھر کہتے ہو جی میں بھی بابا بلے شاہ بن گیا۔ اور بابا بلے شاہ نے جب یہ کہا تھا ملا میں نے سبق پڑھاندا تو وہاں ساری دنیا چھوٹ گئی تھی۔ جب انہیں کہا تھا الف نو اگے کچھ نہیں آندا تو ان کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی تھی، اور پھر اس کے بعد دنیا ان کے سامنے سب ناپید ہو چکی تھی، انہیں دنیا کا ہوش نہیں رہا تھا۔ حضرت منصور حلاج کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو ان کی طرح ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہی پھرتے رہتے تھے، اور کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، کون سی پابندیاں تھیں جو مولویوں نے لگا رکھی ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ گمراہ لوگ اندر سے خالی کھوکھلے کسی کام کے نہیں ہیں، ان کو کیا پتا، اگر یہ واقعی سچے ہوتے تو آپ کو اور مجھے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتے، ایک نظر میں ہمیں پتہ نہیں کتنی سیر کرا دیتے، کیا کیا دکھا دیتے، اور یہ بات کرتے ہیں ان کی۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، اگرچہ ان کا ظاہری حال بالکل ایسا ہی تھا کہ انہیں کس چیز کا ہوش نہیں، ایسی ہمارے جیسی وہ پرنسپل زندگی ان کی نہیں ملے گی، لگی بندی اصولوں کے تحت۔ پتہ نہیں جب مجذوبیت کا عالم طاری ہوتا تھا تو ظاہری طور پہ شریعت کی بہت سی پابندیاں وہ کر پاتے تھے، نہیں کر پاتے، وہ بہت مشکل، ظاہر ہے ایسے لوگوں کے حال اسی طرح کے ہوتے ہیں، مگر وہ ایک کیفیت ہے ان کی کہ وہ اس کے اندر سکر میں ہے، مجذوبیت میں ہے، ہوش و آواز غائب ہے، وہ حالت ہوش و آواز میں کبھی انکار نہیں کر رہے، وہ مدہوشی میں ہیں، جیسے کوئی نشہ کر کے مدہوشی میں چلا جائے، جیسے کوئی نیند کے نشے میں چلا جائے، تو بس وہاں آپ جب یہ یہاں جان گئے کہ جس پر نیند کا نشہ چڑھ گیا اس سے شریعت اڑ گئی، ہوتا ہے نہیں ہوتا، جو بے ہوش ہو گیا اس سے شریعت اڑ گئی، تو پھر وہ جو اس طرح سکر میں چلے گئے جن کو ہوش ہی نہیں رہا،
اب ان کی کیا دلیل لیتے ہو؟ اور اگر یہ کہتے ہو کہ ہم بھی ان کی طرح مست ہو گئے ہیں تو پھر آؤ، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ منصور اللاج جب ہوش میں ہوتے، حالت ہوش میں، تو روزانہ 500 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ان کو تو ذرا ایک رات کے لیے کھڑا کرو اور ان کے آگے سے تو ذرا دسترخوان سمیٹ دو، ان کو ذرا بھوکا اٹھا دو، پھر دیکھیں یہ کیسے کھانے پینے کے لیے مرتے ہیں۔ ان کا تو یہ حال ہے، یہ کہاں سے مجذوب ہو گئے؟ تو یہ سب بیکار لوگ ہیں جو یہاں اب بیٹھ کے صوفیہ کا نام لے کے علماء کو گالیاں دیتے ہیں اور تصوف کو شریعت کے مقابلے میں لا کر کے مقابلہ کراتے ہیں اور علم سے لڑاتے ہیں۔ ان کا حال ان کی باتوں کے ساتھ قائم نظر نہیں آتا۔ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یہ نفس کے فریب میں ہیں۔ یہ دراصل تصوف کا خول اپنے اوپر چڑھا کر کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جتنے صوفیہ ہوئے ہیں وہ سب شریعت کے پابند تھے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے وہ دل کے اصلاح میں نکلے اور دل کے دوسرے دروازے کو کھولا، دل کی طہارت حاصل کی، اس کو نور سے چمکایا، یہاں تک کہ پھر ان کے دل آئینے بن گئے اور وہ دل ایسے ہو گئے کہ وہ دل پھر معرفت کا خزانہ بن گئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دل جب کھل جاتے ہیں تو میں ان دلوں میں سما جاتا ہوں۔ لا یسعنی ارض ولا سماء، مجھے نہ کوئی زمین سما سکتی ہے نہ آسمان، بلکن یسعنی قلب مومن، اگر مجھے کوئی چیز سما سکتی ہے اپنے اندر تو مومن کا دل ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے سما سکتی ہے کوئی چیز تو مومن کا دل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے لیے دل کوئی مکان یا جگہ ہے اور خدا اپنی ذات کے ساتھ اس دل کے اندر آ جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اس دل کے اندر جتنی آ سکتی ہے اتنی کہیں نہیں سما سکتی۔ اس دل سے جتنا آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اتنا کس چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ انسان یا تو جنت میں اللہ کو دیکھے گا، جنت میں وہاں دیکھے گا، اور بالکل ایسے ہی دیکھے گا بالمشابہ جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو، یعنی بالکل آسانی سے۔ یا تو وہاں دیکھیں گے، اور یا پھر دنیا میں اگر اللہ کو کوئی پانا چاہتا ہے، خدا کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے، بہت خدا کے عاشق بنے پھرتے ہیں، بہت دعوے کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ خدا تمہارے ان ظاہری اعمال میں نہیں ملے گا، تمہاری عیش و عشرت قدوں کے اندر نہیں ملے گا، یہ دنیا کی سیر گشتیوں میں نہیں ملے گا۔ خدا کو پانا ہے تو اپنے من کی دنیا میں اور دل کی دنیا میں ڈوبنا پڑے گا۔ اندر اس دل کے دروازے کو کھولو دوسرے والے کو، پھر دیکھو وہ بنایا ہی اس نے اسی لیے۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ دل ہے جو مجھے سما سکتا ہے، بس۔ تو اس دل میں کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ انسان اپنا ہی بن جائے، یہ بڑی بات ہے۔ جو اپنا بن جائے گا اس معنی میں، اس معنی میں، اس معنی میں تو بہت ہیں اپنے، یعنی نفس پرستی میں، مفاد میں، حرص میں، لالچ میں، اس میں تو سب اپنے ہیں، اپنے لیے اپنے ہیں۔ مگر اس اپنے پن کے ساتھ اپنا بنے کہ آپ اپنے من کو کھول کے، اپنے دل کے دروازوں کو کھول کے پھر دیکھیں کہ وہ اس کی معرفت کے خزانے کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں، آپ کی اصل کوالٹی کیا ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ پھر دیکھیں آپ مزہ، تب آئے گا دین کا مزہ، پھر پتہ چلے گا نماز میں کیا ہے، روزے میں کیا ہے، پھر اس آیت کی حقیقت پتہ چلے گی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج سب کرتے رہتے ہو مگر مزہ کہاں، اطمینان کہاں ملتا ہے؟ تسبیح پھیرتے ہیں، وہ حق باہو نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ تسبیح پھیریا پر دل نہ پھریا۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم سب کا، کہ وہ چیز کہاں مل پاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں آپ تسبیح چھوڑ دیں، آپ پڑھتے رہیں، لیکن میں ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، ہم نے صرف اسی پہ اکتفا کر لیا، ہم نے یہی سمجھا بس یہ کرتے رہو ظاہری۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ وہ ایک شخص تھا، اسے امیروں میں بیٹھنے کا بہت شوق تھا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت مولانا روم کی باتیں بڑی سادہ مگر بہت بلند ہوتی ہیں، بہت گہری ہوتی ہیں۔ وہ ایسے اوپر سے لے جاتے ہیں سطح سے، جیسے چھوٹی سی ایک نہر ہے مگر اندر جیسی ڈبکی مارو گے سمندر کے سمندر ہوتے ہیں۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک وہ تھا کوئی ایک شخص جو امیروں میں بیٹھنے کا شوقین تھا۔ اب وہ امیروں میں جا کے بیٹھ تو جاتا تھا مگر وہاں کی باتوں کے ساتھ میچ نہیں کر پاتا تھا، اس کا لائف اسٹائل، ان کا اسٹائل، وہ جو کھاتے پیتے وہ کچھ اور یہ جو کھاتا پیتے کچھ اور۔
تو وہ وہی باتیں کرتے تھے جو واقعی کھاتے پیتے تھے، بڑی مرغن چیزیں، بڑی بڑھیا اعلیٰ لذیذ چیزیں وہ کھا کے آتے، اس کی بات کرتے، یہ بیٹھ کے سنتا رہتا ہے بیچارہ، دال روٹی کھا کے آتا تھا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا یار یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کون سا مزہ ہے، اسے نہیں۔ تو اب یہ بڑا وہ، اس کو پتہ کچھ نہیں، لیکن یہ اب کیا کرتا تھا کہ کم از کم میں ایسا تو کروں، اس نے سوچا کہ میں ایسا کروں کہ ظاہر میں ان کے جیسا ہو جاؤں اور یہ بھی مجھے اپنے سٹینڈرڈ پہ، اپنے لیول پہ سمجھے۔ اس وہ جو ہے پیچ و تاب میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور جب بھی جاتا یہی سوچتا۔ خیر ایک دن اس کو ایک چیز مل گئی، اس کو کہیں سے کہیں چربی پڑی ہوئی مل گئی، چربی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ بڑے کام کی چیز ہے، یہ مجھے کسی لیول پہ پہنچا دے گی، امیروں کے اندر بیٹھنے کے قابل بنا دے گی۔ تو اس نے چربی جلدی سے اٹھائی، کپڑے میں چھپائی اور گھر لے گیا، اور گھر لے جا کر اس نے اپنے بچوں سے، اپنے بیوی بچوں سے کہا یہ لو، یہ جلدی سے رکھو اور اس کو دھو دھا کے صاف کر کے ایک جگہ رکھ دو۔ گھر والوں کی سمجھ ہی نہیں آیا کیا مطلب ہے۔ وہ کہا دیکھو اس کی حفاظت کرنا یہ بہت کام کی چیز ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ بڑی بڑی پیاری بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ اس کا کوئی لنک رہ نہ جائے۔ تو اب وہ اس نے چربی جو ہے وہ وہاں پہ اپنے گھر والوں کو رکھوا دی، گھر والوں نے رکھ دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے صبح ہی صبح کیا کیا، جب وہ امیروں کی محفل میں جانے کا وقت آیا، اس نے کہا تھوڑی سی چربی نکالو اور اس کو ذرا پگھلاؤ۔ جب وہ تیل بن گئی تو اس نے انگلی سے لے کے ایسے اپنی مونچھوں پہ خوب تاول دیے، خوب ملی، اور یہ ہونٹوں پہ سائڈ میں ادھر ادھر مل لی، اور پھر ایسا لگنے لگا جیسے کہ ابھی مرغ مسلم کھایا۔ اب یہ وہ لے کے یہ والا منہ وہ امیروں کے بیچ پہ جا کے بیٹھ گیا، اور ان کو ایسے منہ کر کے جو دکھایا، اور ذرا سا کانفیڈنٹ ہو کر کے ذرا اوپر کاندھے واندھے اوپر کر کے، تو وہ بھی کچھ سمجھنے لگے بھائی آج تو کچھ صحیح کا کوئی مال وال ملا ہے، کوئی کھا کے آئے ہیں۔ اور پھر باقاعدہ مونچھوں کو ایسے کر کر کے جو کرنے لگے تو سارے امیر مروب ہو گئے۔ میں کہا یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ تو اب عزت کچھ اور بڑھ گئی بس، لیکن پہلے تو مسکین بنے بیٹھے رہتے، اب معزز ہو گئے، کیونکہ وہاں تو یہی کچھ ہوگا، اسی میں برابری ہو سکتی ہے۔ خیر جی، ان کو ایک اسٹیٹس مل گیا، اب یہ خوش ہو گئے، چلو جی یہاں بیٹھنے کے قابل ہوئے۔ اب روزانہ ہی ان کا معمول بن گیا، صبح صبح چربی ملتے تھے اور جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اور وہ جو امیر لوگ تھے وہ تو باقاعدہ کھا پی کے آتے تھے، وہ تو حقیقت میں کھا پی رہے تھے، ان کا ٹیسٹ ان کے اندر تک اترا ہوا تھا۔ اس کا ٹیسٹ بیچارے کا مونچھوں پہ ہی لگا ہوا تھا خالی، اسے کیا پتا اندر۔ اب دیکھیے ہوا یہ کہ ایک دفعہ جو ہے وہ بلی گھر میں کود گئی، اور بلی جو تھی نا وہ اس کی چربی کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ یہ ادھر بیٹھا ہوا، ادھر بلی نے حملہ کر دیا۔ اب بلی تو چربی لے کے بھاگ گئی، تو بچوں کی اماں نے جو دیکھا تو انہوں نے وہیں سے شور مچایا، بچوں کو دوڑایا، کہا جاؤ اپنے ابا کے پاس، وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بتاؤ جا کے وہ چربی روزانہ جو تم مونچھوں پہ لگا کے جاتے ہو بلی لے گئی۔ لو جی، وہی تو سارا راز تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا، نادانی میں سارا ایسے کر کے جو بھانڈا پھوڑا، بچہ چیختا ہوا آیا اور اسے سب کے سامنے بولا، تو اب تو ایک دم سے بیچارے کا چہرہ لٹک گیا۔ وہ بھی سارے کے سارے دیکھتے رہے، کہنے لگے یہ کیا، یعنی کہ یہ کھاتا پیتا کچھ نہیں، تو چربی رکھ کے بیٹھا ہوا اور اس کی مالش کر کر کے آتا تھا۔ اور وہ بیچارہ بڑا شرمندہ، اس کا منہ لٹک گیا اور کہیں کا نہیں رہا وہ۔ تو وہ امیر بھی ذرا اچھے لوگ تھے، رحم دل لوگ تھے، ان کو ترس آیا، انہوں نے کہا اچھا بھائی دیکھو کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، تم ہمیں پہلے بتا دیتے، اب آج سے تم ہمارے مہمان ہوگے، جو کھانے ہم کھاتے ہیں وہی تم کھاؤ گے۔ ہمیں پتا ہے تم نے کچھ نہیں کھایا، تم نے خالی ہمارے اندر بیٹھنے کے لیے اپنا ایک اسٹیٹس بنایا، ہمیں افسوس ہے، تو اب آؤ، اب تم ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھو۔ مولانا روم فرماتے ہیں جب وہ ان کے دسترخوان پہ بیٹھا اور جب اس نے واقعی وہ غذائیں، وہ خوراک، وہ چیزیں کھائیں، مرغ مسلم کھائے، تو اسے پتہ چلا ارے بھائی یہ تو بڑے مزے کی چیزیں ہیں، اب تک تو میں نے کچھ بھی نہیں پایا، وہ جو میں مونچھیں تر کر کر کے آتا تھا اس میں کیا مزہ تھا جو مزہ اس میں۔ بس وہ فرماتے ہیں یہی ہے ہمارے دین کا حال کہ ہم بھی اپنی مونچھیں تر کیے ہوئے ہیں، خالی خول کے اندر بیٹھے ہیں دین کے، اور ہم اس کے اندر سمجھ رہے ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اسی دین کے اندر جا کے غوث اعظم نے کیا کچھ پا لیا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس دین کے اندر جا کے خواجہ خواجگان نے کیا مزہ پایا ہے،
شیخ سعدی کا مزہ کیا تھا، مولانا روم کا مزہ کیا تھا، امام غزالی کس حقیقت کی بات کر رہے تھے، یہ بڑے بڑے صوفیہ یہ کس لذت سے ہمکنار تھے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو خالی اس غریب آدمی کی نقل کرنے کی طرح ہم نے بھی ان کی صرف نقل کری ہے، اور صرف نقل کر کے ہم ان کی برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ نادان ہیں ہم۔ جس دن ان کی طرح جا کے کسی اصل روحانی دسترخوان پہ بیٹھو گے، اس دن پتہ چلے گا اللہ کو پانے کا مزہ کیا ہوتا ہے، اس دن پتہ چلے گا سجدوں کی لذت کیا ہوتی ہے۔ اور جس دن، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جس دن آپ اپنے اصل باطنی تعلق کے ساتھ دلائل الخیرات شریف پڑھ لو گے، اس دن وہ ایسی دلائل ہوگی کہ ساری زندگی کے دلائل پہ بھاری ہو جائے گی۔ اس دن تو طہارت قلب کے ساتھ کرنا سیکھو، اصل مزے کی طرف بڑھو، اور اپنے اندر کے دروازے کو کھولو، ان چیزوں کی حقیقت کو پاؤ۔ اگر ہمیں چیزیں ان کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو کیا بات ہے۔ بہرحال ہم اگر سمجھتے نہیں ہیں تو مانتے ضرور ہیں، مگر ہم صرف ماننے والے آج زیادہ ہو گئے، اور جاننے والے جو ہیں اور پانے والے وہ بالکل ناپید ہو گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اور اس نئی جنریشن کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے، اور کوئی گمراہ بیٹھ کر جہلم میں، اور کوئی کہیں وہ بیٹھ کر صوفیہ پہ اور ان حقیقی لوگوں پہ حملے کرتا ہے، اور ایک قوم جو ہے وہ ایسے لوگوں کی باتیں سننے چلی جاتی ہے، اور آج کے ہمارے نوجوان ان کے پیچھے چلتے اور ان کو سچ مانتے ہیں۔ یہ دراصل اسی لیے ہوا کہ یہ سارے مزے کی جو باتیں ہمارے پاس ہیں، یہ سب ماضی کا قصہ بن گئے، اور اب ہم نے جو چیز اپنائی ہوئی ہے وہ صرف اس کا ظاہر ہے۔ اس لیے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، جو سن رہے ہیں وہ دیکھ نہیں رہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ سن نہیں رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو گیپ آ گیا ہے، اس گیپ کے اندر یہ مرزا جیسے لوگ آ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے آ کے ان صوفیہ پہ حملے کر دیے اور قوم کو گمراہ کر دیا۔ تو دوستو کوشش کرو کہ آپ دین کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن کو بھی اپنانے کی کوشش کرو، اپنے اندر کوئی کیفیت پیدا کرو، کوئی تعلق پیدا کرو، تو پھر دیکھو انشاءاللہ آپ کی تاثیر بڑھے گی، آپ کا مزہ بڑھے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔